اور اسی طرح روم کی ہواؤں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو روم. الحمدللہ خیریت سے پہنچ گئے بغیر کسی مسئلوں کے, اور اب دعا کریں گے کہ امیگریشن یہ سب کچھ بھی ایون کلیئر ہو جائے اور اپنا سفر آگے کنٹینیو کریں. تو دوستو کہانی کچھ یوں ہے کہ اس وقت میں جا رہا ہوں مانچسٹر سے اٹلی کی دارالحکومت روم. جی ہاں, وہی روم جو دنیا کے سب سے تاریخی شہروں میں شمار ہوتا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روم صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے. یہ شہر صدیوں پرانی تہذیب, بادشاہتوں, سلطنتوں اور حیرت انگیز عمارتوں کا گواہ رہا ہے. تو پورا روم انشاءاللہ ہم اگلے ولاگز میں کور کریں گے. فی الحال اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سفرنامے کی شروعات شیئر کر رہا ہوں. تو اس ولاگ میں آپ صرف یہی دیکھیں گے کہ میرے امیگریشن کا تجربہ کیسا رہا, فلائٹ کتنے کی ہوئی, فلائٹ کیسی رہی, کمفرٹیبل بھی تھی یا نہیں, ہوٹل روم کیسا ہے اور کتنے کا ملا, اور سب سے اہم میرا اٹلی لینڈ کرنے کے بعد پہلا کیا تاثر تھا. تو یہ ولاگ بیسیکلی انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرے گا تاکہ جو لوگ ٹریول کے شوقین ہیں یا اٹلی آنے کا پلان بنا رہے ہیں ان کے لیے یہ ولاگ معلوماتی بھی ہو اور دلچسپ بھی. تو دوستو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلائٹ کی. فلائٹ تو تھی ریان ایئر کی, اور جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ریان ایئر کا ایک الگ ہی ریکارڈ ہے. آپ تھوڑا سا ڈریں گے بھی اور تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے, لیکن ایک بات ماننی پڑیں گی, یہ فلائٹ سستی ہے. اتنی بھی نہیں لیکن ہاں بجٹ فرینڈلی ضرور ہے. میں نے مانچسٹر سے روم کی جو ریٹرن ٹکٹ لی تقریباً مجھے پڑی وہ 50 پاؤنڈ کی, جو پاکستانی حساب سے لگ بھگ 14-15 ہزار روپے آتے ہیں, اور یہ فلائٹ تقریباً 3 گھنٹوں کی تھی. اب روم کی بات کرتے ہیں. تو روم میں 2 بڑی ایئرپورٹس ہیں. جاتے ہوئے میں لینڈ ہوا تھا چیمپینو ایئرپورٹ پہ. یہ ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, زیادہ تر لوکل کاسٹ فلائٹس وغیرہ یہاں پہ آتی ہے. اور جو میری واپسی کی فلائٹ ہے وہ فیومینچیو ایئرپورٹ سے ہے. یہ نام کافی زیادہ مشکل ہے, جو روم کا سب سے بڑا اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی مانا جاتا ہے. اچھا, اب ایک فنی بات سنیں. جب جہاز چیمپینو ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جو میں نیچے دیکھ رہا تھا تو بس قید ہی قید نظر آ رہے. سچ بتاؤں تو ایک لمحے کے لیے اس طرح لگا کہ شاید میں غلط جگہ پہ آیا ہوں, کیونکہ اگر آپ موازنہ کریں مانچسٹر, ایمسٹرڈیم, اسپین یا خاص طور پر دبئی ایئرپورٹ کی, تو وہاں لینڈ کرتے ہوئے واہ نکل جاتی ہے. لیکن یہ ایئرپورٹ بالکل زیادہ دیہات والا فیلنگ بالکل آ رہی تھی. تب مجھے سمجھ آیا کہ ہر ملک کا حسن اس کے اپنے انداز میں ہوتا ہے. کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بات کرتے ہیں امیگریشن کی. سچ بتاؤں دوستو تو اٹلی کا امیگریشن ایکسپیرینس میرے لیے کافی حیران کن حد تک بہت اچھا رہا. نہ کوئی غیر ضروری سوال, نہ لمبی پوچھ گچھ, نہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, نہ کوئی کنفیوژن, نہ کوئی ٹینشن. بس میں نے پاسپورٹ آگے کیا, امیگریشن آفیسر نے ایک نظر ڈالی, ایک سٹیمپ لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا ویلکم ٹو روم. بس اتنا ہی. اوپر سے امیگریشن سٹاف نہایت پولائٹ اور بہت خوش اخلاق تھا, جس کی وجہ سے پورا پروسیس بہت زیادہ آسان لگنے لگا. الحمدللہ امیگریشن 4 منٹوں میں کلیئر ہو گئی. اب کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, اور ہم نکل پڑے ہیں روم کی طرف. موسم کی اگر بات کروں تو جیکٹ والا بالکل موسم نہیں, کافی گرم موسم ہے. گرم بھی نہیں ہے لیکن مطلب اوکے, آل اوکے. شاید بارش ہو چکی ہے کہ پورے روڈز گیلے ہیں. تو یہ تو موسم کے بارے میں, باقی بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے میں نے بس کی ٹکٹ کنفرم کی, کیونکہ چیمپینو ایئرپورٹ روم کے سٹی سینٹر سے کافی سائیڈ والے ایریا میں ہے, اس لیے سٹی کے اندر جانے کے لیے بس ہی سب سے بہترین آپشن تھا. میں نے بس لی جس کا کرایہ تقریباً 9 پاؤنڈ اور سفر تقریباً لگ بھگ 50 منٹ کا. اب ذرا کمپیریزن سنیں. اگر یہی سفر میں اوبر یا کسی پرائیویٹ ہائر میں کرتا تو مجھے آرام سے 50 پاؤنڈ یا اس سے بھی زیادہ پیسے دینے پڑتے.
اس لیے میں یہ بات خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں یا ایک یا دو دوستوں کے ساتھ تو پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے لیے بہترین اور سستا آپشن ہے. ہاں اگر آپ فیملی یا پورے گروپ میں آ رہے ہیں تب پرائیویٹ ہائر آپ کے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ ہو سکتا ہے. تو اب ایک چھوٹی سی ٹریول ٹپ بھی لیں. جہاں بھی آپ جائیں سب سے پہلے اپنا ٹریول پلان بنائیں. اس سے نہ صرف آپ کے پیسے بچتے ہیں بلکہ آپ کا سفر زیادہ سموتھ ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں دوستو روم سٹی کے اندر، کیونکہ اگلا سین اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور کافی حیران کن بھی. دوستو جیسے جیسے میں روم کے قریب ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی. لیکن اس کی وجہ خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا کنفیوژن تھا، کیونکہ روم کے بارے میں جو تصویر میں لے کر آیا تھا، جو تاریخ، خوبصورتی اور کلاسک فیل میرے ذہن میں تھی، اس کے آثار مجھے ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. سب سے پہلے تو ایئرپورٹ خود کافی سائڈ والے ایریا میں تھا، اور جب میں سٹی کے اندر داخل ہوا تو منظر اور بھی مختلف تھا. دیواروں پر ہر طرف لکھائی، گرافٹی، کچھ جگہوں پر گندگی اور ایک عجیب سی وائب جس نے مجھے لمحے بھر کے لیے روک دیا. دل ہی دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. میں خود کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید ابھی سٹی سینٹر دور ہو، اصل روم تو شاید آگے ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا جب بھی میں گوگل میپس دیکھتا وہ یہی بتا رہا تھا کہ بس 2 منٹ میں پہنچنے والے ہو، اور یہی بات میرے دل کی دھڑکن کو اور بھی تیز کر دیتی تھی. میں سوچ رہا تھا اگر یہی روم ہے تو خوابوں والا روم کہاں ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں. بہرحال میں نے اللہ کا نام لیا اور خود سے کہا کہ صبر رکھو، آگے بڑھو، کیونکہ ہر خوبصورت کہانی تھوڑا انتظار مانگتی ہے. اور میں آگے بڑھتا گیا یہ سوچ کر کہ شاید اصل روم ابھی میرا انتظار کر رہا ہے. راستے میں جاتے ہوئے میں نے اوپن بس ٹور کا ٹکٹ بھی کنفرم کر لیا، اور جیسے ہی میں نے اس ٹور کا میپ دیکھا تو سچ بتاؤں میرا دل کافی خوش ہو گیا، کیونکہ تب مجھے سمجھ آیا کہ اصل روم، وہ روم جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، مڑا وہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اصل روم اس جگہ سے تھوڑا سائٹ پر ہے، اور وہی روم اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کو نظر آنے والا ہے. فی الحال میں آپ لوگوں کو زیادہ سسپینس میں نہیں رکھنا چاہتا، اس ویڈیو میں بس اتنا سا روم دکھاؤں گا جتنا بھی میرے سامنے آیا ہے. آپ لوگوں کو روم کا ٹور بھی کرا دوں. یہ ہے 32. میرے ہاتھ ایکچولی بندھے ہوئے ہیں، اس کو سویپ کرنا ہے تو میں آلریڈی کر چکا ہوں. یہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہو. آپ کے پاس اپنا لاکر خود سے ہونا چاہیے تو آپ یہاں پہ لاک کر سکتے ہو. میں جب پچھلی بار گیا تھا تو اس لیے میں اپنے ساتھ لاکرز وغیرہ لے کے آیا ہوں. اس بار تو لاسٹ ٹائم مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس بار نہیں ہوگی. یہ ہے ٹوائلٹ یہاں پہ، ہاں یہ ٹوائلٹ ہے یہاں کا، اور سامنے میں ہوں. میں نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ثبوت سامنے ہیئر ڈرائر وغیرہ لگا ہوا ہے. یہ کپ بورڈ ہے، الماری ہے، اور یہ بیڈز ہیں. ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. میں شاید اوپر والے لے لوں تاکہ آرام سے سوؤں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو. یہاں پہ بھی اصل میں یہ ذرا سستے پڑتے ہیں نا، تو میں چیزیں وغیرہ یہاں پہ رکھ لیتا ہوں. یہ آپ کو روم ٹور دے دیا. اور یہ جو ہاسٹل ہے یہ مجھے پڑا ہے 35 پاؤنڈ پر نائٹ، تو 2 راتوں کے لیے مجھے پڑا تقریباً 75 پاؤنڈ پہ، 70 پاؤنڈ پہ. یہ سٹی ٹیکس شامل کر کے تو کوئی 75 بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی
میں اپنے یہ بیگز وغیرہ لاک کر لیتا ہوں, یہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. اس کاغذ کو ادھر رکھ لیتا ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ یہ جگہ میری ہے. ادروائز واش روم یوز کر کے بات شات لے کے ریڈی تو میں آلریڈی ہوں. تو میں نے سٹی جو یہ ہے بگ بس ٹور ہے, ان کا ٹکٹ میں نے آلریڈی لیا ہے. یہاں تک جو یہ ولاگ میں نے بنایا ہے یہ کافی ہے. اس کے بعد جو روم ہے وہ جو جگہ ایکسپلور کرنے کو ہے وہ اس ولاگ کے بعد جو دوسرے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے. تو میں بھی بیگ رکھ لیتا ہوں اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. جہاں بھی رہے خوش رہے, اور ایپیسوڈ نمبر 2 ضرور دیکھیں, بالکل مس نہیں کرنا, کیونکہ میں کافی پلان کر چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ, جس طرح کہ میں نے اسپین بارسلونا کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا, تو اس بار میں ایک روم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پہلا جو امپریشن تھا وہ واقعی اتنا اچھا نہیں تھا جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن انشاءاللہ اور ہوپ فلی اس کے بعد جو نظارے ہوں گے, جو ویڈیوز ہوں گے, تو وہ انجوائیبل ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان, ٹیک کیئر, سی یو آن دا ادر سائڈ.